اہم خبر آپ کو دیں، سائفر کیس سپریم کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ چیئرمین تحریک انصاف نے ضمانت درخواست مسترد ہونے کا فیصلہ چیلنج کیا۔ حکم نامہ سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی ضمانت درخواست پر آرڈر لکھوانا شروع کر دیا۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید احوال جانیں گے۔ آگاہ کیجیے گا راجہ محسن۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3 رکنی بینچ نے ضمانت اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ کیس سنا اور ابتدائی دلائل کے بعد تمام فریقین ہیں انہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ ان میں وفاق، وزارت داخلہ اور ایف آئی اے شامل ہیں۔ آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے جو ایف آئی آر ہے سائفر کیس میں یہ پڑھ کر سنائی۔ اس پر جسٹس سردار طارق مسعود نے یہ استفسار کیا کہ یہ معاملہ کب کا ہے۔ اس پر وکیل کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ 2022 کا معاملہ ہے۔ سردار طارق مسعود نے کہا اس پر آپ نے پورا سال ہی لگا دیا ہے، کچھ دفعات میں سزا 2 سال ہے، کچھ میں سزائے موت اور عمر قید ہے۔ ایف آئی اے تفتیشی افسر کے بغیر نوٹس پیش ہونے پر عدالت نے برہمی کا بھی اظہار کیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ آپ کو کس نے بلایا ہے، پیچھے جا کر بیٹھ جائیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے انکوائری رپورٹ اور مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی پر لگے الزامات پڑھ کر سنائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا اپنے دلائل میں کہ الزام لگایا گیا ہے کہ چیئرمین نے اعظم خان کو سائفر کو غلط رنگ دینے کا کہا۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بالواسطہ یا بلا واسطہ ریاست کو نقصان۔ سردار طارق مسعود نے استفسار کیا کہ شریک ملزمان کے کردار کا تعین ہوا۔ اس پر وکیل صفدر نے کہا کہ اسد عمر کو چھوڑ دیا گیا اور اعظم خان کو ملزم سے گواہ بنا دیا گیا۔ جسٹس شاہیہ آفریدی نے کہا کہ پہلے کیس پر کہا گیا کہ اعظم خان ملزم ہے، ان کو کہا گیا کہ تفتیش میں کیا جائے گا۔ جسٹس شاہیہ آفریدی نے یہ بھی کہا کہ حتمی تفتیش رپورٹ میں اعظم خان سے متعلق تفتیشی نے کیا کہا۔ اس پر وکیل سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ تفتیشی نے کوئی واضح موقف نہیں اپنایا۔ اعظم خان کو اغوا ہوئے ان کی فیملی نے مقدمہ بھی اغوا کا درج کروایا۔ اغوا کے بعد اعظم خان کا 164 کا بیان آ گیا۔ جسٹس سردار طارق نے کہا کہ ایسے پھر سچ سامنے آتا ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ماتحت عدالت کے سامنے کئی گھنٹے دلائل دیے۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ آپ مقدمات کو سیاسی طور پر چلائیں گے تو یہی ہوگا۔ کس نے کہا تھا کہ اخراج مقدمہ اور ضمانت کو ایک ساتھ چلائیں؟ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ ملزم 60 سال سے کم نہیں اور کیس مزید انکوائری کا ہے تو اس طرف لائیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ آپ کے کیس کے جو مرکزی گراؤنڈز ہیں وہ کیا ہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ ہمارا کیس یہ ہے کہ یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں تھا۔ جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ جاسوسی جیسے جرائم پر لگتی ہیں۔ تحقیقات میں کہیں نہیں بتایا گیا کہ کہاں جاسوسی ہوئی یا کس دشمن ملک کو فائدہ پہنچایا۔ جسٹس سردار طارق نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سائفر کا کوڈ کمپرومائز کر دیا۔ کوڈ اگرچہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، کئی بار ہفتے میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ جو الزام ہے اس پر سزا، جرمانہ یا پھر 2 سال قید بنتی ہے، مگر دفعات بڑی لگا دی گئی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی قانون کے مطابق کیا گیا اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں پیش کیا گیا۔ ان کی جانب سے یہ بھی دلائل میں کہا گیا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں سائفر پیش کرنے اور ڈیمارچ کرنے کا ذکر سپریم کورٹ کے فیصلے میں موجود ہے۔ عدم اعتماد کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ جسٹس سردار طارق نے کہا کہ آپ نوٹس ہی جاری کروانا چاہتے ہیں تو اس کی حد تک دلائل دیں۔ جسٹس شاہیہ آفریدی نے کہا کہ سائفر ایک سیکرٹ دستاویز تھا یا نہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ سائفر ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد سیکرٹ دستاویز نہیں تھا۔ جسٹس شاہیہ آفریدی نے یہ بھی کہا کہ ڈی کلاسیفائی ہونے سے پہلے کیا سائفر کو ملزم نے دکھایا؟ اس دوران کسی کو سائفر نہیں دکھایا گیا، یہ بیرسٹر سلمان صفدر کا کہنا تھا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ سائفر کو ہوا میں لہرا کر بتایا جائے، اس میں یہ لکھا ہے تو کیا وہ ابلاغ کے زمرے میں نہیں آتا؟ جسٹس شاہیہ آفریدی نے ریمارک کیا کہ ابھی ہم الزامات کا ٹرائل نہیں کرے، صرف الزامات کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ ان دلائل کے بعد اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے تمام وفاق سمیت تمام جو فریقین ہیں انہیں نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اور اس کیس کی جو مزید سماعت ہے اسے غیر معینہ مدت تک ملتوی کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے راجہ محسن اعجاز۔